ایک بہت مشہور سوال آیا ہے کہ قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ زیادہ رائج ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسی پر قربانی واجب ہے۔ یہ کہاں تک درست ہے؟ یاد رکھیں، ویسے نصاب تو وہی ہے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، لیکن زکوٰۃ کے نصاب کے اندر اور قربانی کے نصاب کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال ہو جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو، تجارت کا مال ہو، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے نصاب کے اندر مال نامی ہونا ضروری ہے، حولان حول ہونا ضروری ہے، لیکن قربانی کے نصاب کے اندر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر مال کا مالک ہو گیا، پیسوں کا مالک ہو گیا، مل جل کر یہ سارا 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ بس کیا شرط ہے کہ وہ مال، وہ پیسہ، وہ دولت، وہ چیز حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ حاجت اصلیہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، اس کے علاوہ جو بھی مال ہے ان کو اگر کاؤنٹ کیا جائے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا اس سے زیادہ ہو جائے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب حولان حول بھی ضروری نہیں ہے، وہ مال نامی ہو وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جیسے چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جیسا کہ ایک شخص کے پاس گھر ہے، ایک جس گھر میں رہ رہا ہے، ایک گھر وہ کرائے پر دیا ہوا ہے۔ اب کرائے والا گھر اس کو بیچنے کی بھی نیت نہیں ہے، لیکن اب اس پر قربانی تو واجب ہو جائے گی، لیکن اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو گھر ہے وہ کیا ہے؟ حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ تو ایسے شخص پر کیا ہے؟ بے شمار آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ گرمی کے لیے الگ گھر رکھا ہوا ہے، سردی کے لیے الگ گھر رکھا ہوا ہے، ایک گاڑی ہے جو اس کے استعمال میں ہے، لیکن ایک گاڑی ہے وہ جو کیا ہے فقط ایسے ہی رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کو بیچنے کی نیت بھی نہیں ہے، لیکن وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں آپ نکال سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اگر حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو مال ہے، اگر اس کی رقم 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔